بالوں کی جڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ میں دل ہی دل میں روں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے؟ کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی اس کی آیتیں پر ایک نہ سنتا، میں حشر و نشر کی باتیں صدا حلقے میں لیتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے، الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ضلع جودھ پور کے اس قصبہ تیوری میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تیوری اور اوسیاں کے علاوہ کافی دور دراز سے بھی ہمارے بھائی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور بڑی اچھی تعداد سامعین کی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، مائیں بہنیں بھی بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ مجھ سے پہلے شیخ ابوالکلام فیضی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ مجھے جو عنوان ملا ہے جہنم کی ہولناکیاں یا جہنم کی حقیقت، اور پھر اس میں ایک جملہ اور جوڑ دیجیے آپ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ان دونوں ٹاپک پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیو، جہنم کیا ہے؟ جہنم کو اگر ہم ایک جملے میں انٹروڈیوس کرنا چاہیں تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شر ہی شر ہو، یہاں جا خیر ہی خیر۔ دنیا میں بری سے بری جگہ پہ بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں مل جائیں گی، اور دنیا میں اچھی سے اچھی جگہوں پر بھی کچھ نہ کچھ غلط چیزیں مل جائیں گی، کچھ تکلیف دہ چیزیں مل جائیں گی۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہے، ایسی کوئی چیز ہے کہ اس میں صرف شر ہے، صرف تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ جگہ جہنم ہے۔ جہنم کا انٹروڈکشن آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ کھولتے ہیں، اور 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ النبأ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے، جہنم کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم واچ کر رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے، تاک میں لگی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کا، جہنم بے تاب بنی ہے جہنمیوں کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اصل میں مرصاد کا جو لفظ ہے، یہ جنگل میں جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو ایک جگہ چپکے سے بیٹھ جاتا ہے جہاں سے شکار
शिकार को महसूस भी ना हो और वो शिकार कर दे। उस जगह को घात बोलते, उर्दू में घात बोलते हैं, अरबी में उसको मिरसाद बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींच रहा है जहन्नम का, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें एहसास भी नहीं है, जहन्नम तुम्हें शिकार करने के लिए बेताब बनी हुई है। जहन्नम वॉच कर रही है, वेट कर रही है, किस तरीके से तुम जहन्नम के जाल में फंस जाओ। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा। और ये जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह के कानून से बगावत करते हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ते हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क की बॉर्डर आपके यहां से करीब है, जोधपुर बॉर्डर बना दी भारत सरकार ने। अब इस बॉर्डर को आप क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि आप उस नियम और कानून और कायदों को फॉलो न करें जो सरकार ने बनाया। अगर कोई उस कायदे को फॉलो किए बगैर बॉर्डर को क्रॉस करेगा, सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त सजा देगी। अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है लित्तागीन मआबा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, बगावत करते हैं, सरकशी करते हैं। लाबिदीन फीहा अहकाबा। और जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे, 1-2 साल के लिए नहीं जाएंगे, 2 महीने के लिए नहीं जाएंगे। लाबिदीन फीहा अहकाबा, वो एक लंबे टाइम तक, एक लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेंगे। और अगर वो काफिर हैं, अगर वो मुशरिक हैं, अगर वो ईमान के रास्ते पर नहीं है, तो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। लाबिदीन फीहा अहकाबा, वो जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे। अच्छा, जहन्नम के अंदर आग होगी। अब जाहिर है जब आदमी आग में जाता है, ये आग के करीब होता है, तो उसे 2 चीजों की बड़ी शदीद जरूरत पड़ती है, एक ठंडक की और एक पानी की। भाई कहीं आग लग गया तो पहला काम क्या करते हैं कि फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, आग को बुझाने का काम करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जहन्नम के अंदर ना उन्हें ठंडक मिलेगी, ना पानी मिलेगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे, उनको न तो वहां पे ठंडक नसीब होगी और न वहां पे उनको पानी नसीब होगा। वो प्यास से तड़पेंगे मगर पानी नहीं मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका। उन्हें पानी भी मिलेगा तो खौलता हुआ पानी, जो उनकी प्यास को बुझाने के बजाय उनको और तकलीफ में डालेगा। वह गस्साका, और जहन्नमियों का पीप और मवाद और जहन्नमियों का पसीना उनको पिलाया जाएगा। गस्साक, गस्साक के माने मुफस्सिरीन ने लिखा कि जहन्नमियों के आंसू को भी गस्साक बोलते हैं, जहन्नमियों के पीप और मवाद को भी गस्साक बोलते हैं, और जहन्नमियों के पसीने को भी गस्साक बोलते हैं। इल्ला हमीमन व गस्साका। जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। और उसके बाद फरमाया इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। जहन्नमियों को ये सजाएं क्यों दी गई? वो दुनिया की जिंदगी में आखिरत को भूल जाया करते थे, वो कयामत के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, वो हिसाब व किताब के ऊपर ईमान नहीं रखते थे। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, उनका हिसाब व किताब के ऊपर ईमान नहीं था। तो ये है जहन्नम। दुनिया में हम किसी मकान में जाते हैं, उस मकान का एक गेट होता है, दरवाजा होता है। क्या जहन्नम का भी कोई गेट है? जी हाँ, जहन्नम का गेट। कितने गेट हैं? 7 गेट। ला सबातु अब्वाब। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। और हर गेट नॉमिनेट कर दिया गया है, हर गेट को खास कर दिया गया है,
زناکاروں کے لیے یہ گیٹ ہے، مشرکوں کے لیے یہ گیٹ ہے، حقوق العباد مارنے والوں کے لیے یہ گیٹ ہے. وہ 7 دروازے الگ الگ کیٹیگری بنا دی گئی، الگ الگ طریقے سے بانٹ دیا گیا. جہنم کے 7 گیٹ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا ویلکم ہوگا، ان کا استقبال ہوگا، اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو ہانک کر کے، گھسیٹ کر کے، ان کی ناک کے بل، ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. جہنم کے داروغہ کہیں گے، اے جہنمیوں، کیا اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی گئی؟ کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تم کو جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تم کو قیامت سے نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے یس، ڈرایا گیا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر ہمارے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا تھا، ہمیں اس عذاب میں جانا تھا. ہم دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ آج یہ عذاب ہمیں ہوگا. تو یہ جہنمیوں کو جہنم کے گیٹ پر ان کے ساتھ یہ بات چیت. اب جہنمی جہنم میں چلے گئے. اب جہنم کی ڈیپتھ کتنی ہوگی، اس کی گہرائی کتنی ہوگی، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا تدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ، یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. یہ جہنم کی گہرائی. دنیا میں کوئی آگ لگتی ہے، کسی گھر میں، کسی دکان پہ آگ لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آگ میں اگر کوئی جل جائے تو اس کا کتنا برا حال. جلی ہوئی لاش دیکھنا یہ کمزور دل اور دماغ کے لوگوں کے بس کی بات نہیں. اگر جلی ہوئی کوئی لاش ہمارے سامنے آ جائے تو کمزور دل کے لوگ الٹی کر دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن غور کرو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، دنیا کی آگ شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے، دنیا کی آگ کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی. اور اس جہنم کے داروغہ کیسے ہوں؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. جتنا حکم ملا ہے اس کو فالو کریں گے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ
جہنم کے 70 حصے اگر کیے جائیں، اس کی آگ کے 70 اگر پارٹس کیے جائیں تو 70 پارٹس میں سے ایک پارٹ صحابہ نے کہا ہے جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں انہا فضلت علیہا ب69 جزا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک جہنم۔ کیا جہنمیوں کو کھانا پینا بھی ملے گا؟ جی ہاں ملے گا۔ کیا کھانا پینا ملے گا؟ آئیے قرآن کا 30واں پارہ ہوگا، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ جہنمیوں کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے زریع کے۔ اب یہ زریع کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں نے دیکھا، علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور تفسیر ابن کثیر کو میں نے دیکھا تو الگ الگ اقوال ہیں صحابہ کے۔ کسی نے کہا یہ آگ کا درخت ہے، کسی نے کہا یہ کانٹے دار زہریلا درخت ہے، کسی نے کہا یہ انتہائی کڑوا کسیلا درخت ہے، یعنی وہاں کھانا بھی مل رہا ہے تو ایسا جو حلق کے نیچے۔ یہ کانٹے دار زہریلی جھاڑی ان کو بطور کھانا کھلائی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا، پیاس سے جب ان کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو جائے گا، وہ پیپ اور مواد ان کو پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، اور اس کو وہ ڈراپ کی شکل میں، بوند کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا گھناؤنا ہوگا، اتنا گندا ہوگا، ان جہنمیوں کے حلق سے وہ نیچے نہ اترے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، اس کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنمی کے اوپر ہر طرف سے موت آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں۔ موت تو آئے گی، موت سے بری تکلیف اس کو ہوگی، مگر وہ مرے گا نہیں۔ وہ تل تل مرے گا، وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، اسے بار بار وہ تکلیف دی جائے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بلائے گا اور ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا خلود اللہ موت۔ اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے والی، اے جنتیوں اب موت نہیں آنے والی، موت کا کام کرنا، موت نہیں آنے والی۔ ایک ایسا موقع بھی آئے گا جہنمی طلب کر کے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں بار بار نہ تڑپایا جائے، ہمیں بار بار دکھ نہ دیا جائے، ہمیں بار بار تکلیف نہ دی جائے، ایک بار میں ہمارا کام تمام کر دیا جائے۔ آواز آئے گی انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہارے درد کی کوئی انتہا نہیں ہے، تمہارے درد کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، تمہیں بار بار تڑپایا جائے گا، بار بار تکلیف دی جائے گی۔ دنیا میں کوئی جلتا ہے تو جلنے کے بعد ایسی کریمز آتی ہیں، ایسی اینٹی سیپٹکس آتی ہیں جو اس کے جلنے کی تکلیف کو کم کر دیتی ہیں۔ جہنم میں کوئی کریم نہیں، کوئی اینٹی سیپٹک نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک بار جہنمیوں کی چمڑی جلے گی، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چمڑی چڑھا دے گا، دوبارہ پھر ان کو تکلیف دی جائے گی، دوبارہ پھر ان کی چمڑی کو جلایا جائے گا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ بار بار وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ یہ جہنم کی آگ ہوگی اور یہ جہنم کی تکلیف۔
نکلی. جہنم میں ایک پیڑ بھی نکلے. جانتے ہیں اس پیڑ کا نام کیا؟ اللہ نے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے اس پیڑ کا. پہلے اللہ نے جنت کا، اچھا کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیرلل ذکر کیا. غور کیجئے گا، ہر جگہ جہاں جنت کا ذکر ہے آگے پیچھے جہنم کا ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے آگے پیچھے جنت کا ذکر ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کا ذکر کر دیا تاکہ اپنے بندوں کو بتا دے، اے میرے بندوں یہ دو چیزیں، یہ دو آپشن ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، ایک اللہ کی عذاب کی جگہ ہے، ایک جنت ایک جہنم ہے. اب تم طے کر لو، تم طے کر لو کہ تم کون سی جگہ جانا چاہتے ہو. تم اس عذاب کی جگہ جانا چاہتے ہو یا نعمتوں کی جگہ جانا چاہتے ہو؟ تمہیں جنت پسند ہے یا جہنم پسند ہے؟ اللہ نے ہر جگہ جنت اور جہنم کا پہلے ذکر کیا. سورہ صافات میں اللہ نے پہلے جنت کا ذکر کیا اور جنت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اے میرے بندو یہ جنت کی نعمتیں ہم نے بیان کر دی، اب تم بتاؤ کہ یہ جنت بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ انا جعلناها